إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا کی، ہمیں مومن بنایا، موحد بنایا اور شرک و بدعات کی گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھا۔ ایک مومن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر وہ اس کو کوئی خوشی اور کوئی اچھائی ملتی ہے، اس کے لیے کوئی خوشخبری ہوتی ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر اس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت اس کے اوپر آتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس مصیبت کو تو ہی دور کر سکتا ہے، اے اللہ تعالیٰ میری فریاد کو تو ہی سن سکتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، کہ ایک مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، کیونکہ اس کا ہر کام اور اس کا ہر معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور کو نہیں حاصل۔ کیسے مومن کا ہر معاملہ خیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ،
اگر اس کو کوئی مصیبت کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ تو ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، ایک مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ چیز نہیں حاصل ہے کہ ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایمان کی جو نعمت دی ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس نعمت کو ہم سے چھیننے کے لیے یا اس کو کمزور کرنے کے لیے شیطان اپنی مختلف چالیں چلتا ہے۔ شیطان نے اول دن سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، جتنا ہو سکے گا میں گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے بندے جب تک مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے تب تک میں ان کو معاف بھی کرتا رہوں گا۔ شیطان مختلف طریقے سے ایک انسان کے اوپر اور خاص طور سے مومن کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ شیطان کے اپنے چیلے ہیں، اور دوسرے یہ کہ انسانوں میں سے کچھ شیطان نما انسانوں کو بھی وہ اپنے کام میں لگاتا ہے۔ انہی شیطان نما انسانوں میں سے یہ گلی گلی پائے جانے والے نجومی، کاہن، جادوگر اور شعبدہ باز اور لوگوں کی ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے ان کا مستقبل بتانے والے اور اس طرح کی خرافات کرنے والے، یہ بھی شیطان کے چیلے ہیں۔ یہ ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے سراسر خطرہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اہل اسلام کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے۔ لوگ ان جاہلوں کے اور ان نجومیوں کے اور ان پنڈتوں کے آستھانوں پر، ان کے آشرموں میں جاتے ہیں اور ان کے سامنے فریادیں کرتے ہیں، ان سے اپنی مصیبت کا حل مانگتے ہیں، ان سے اپنی بیماری کی شفا مانگتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان جاہلوں کے پاس، ان نجومیوں کے پاس پہنچنے والے صرف ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ نہیں ہوتے، اس میں بڑے بڑے آفیسر، اس میں بڑے بڑے منصبدار، بڑے بڑے بزنس مین، عورتیں، مرد، چھوٹے بڑے سب پہنچتے ہیں۔ کتنے ایسے سیاست داں ہیں جو ان لوگوں کے پاس جا کر کے ان کا آشیرواد لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ کتنے بڑے بڑے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، جو بغیر ان کی ہری جھنڈی ملے کوئی بڑا کام نہیں شروع کرتے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک ان کی طرف سے ہمیں اجازت نہ ملے گی، جب تک ان کا آشیرواد ہمیں حاصل نہ ہوگا، ہم اپنے راستے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری کرسی خطرے میں ہے، ہماری تجارت خطرے میں ہے، اگر ان کا آشیرواد ہم لے کر کے نہ نکلیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی، آپ اعلان کیجئے، آپ لوگوں کو بتلائیے، کہیے، یہ دعا سکھائیے کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہت عطا کرنے والا ہے، تو ہی اقتدار اور حکومت عطا کرنے والا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو اقتدار دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو ہی جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اس کو اس کی کرسی سے اتار دیتا ہے۔ یہ حق تیرے پاس ہے، یہ اختیار تیرے پاس ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، سارا خیر تیرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ، انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کے اس فرمان کے برعکس آج اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعداد اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھتی ہے۔ ان کی ساری توجہ
انہی نجومیوں، انہی کاہنوں اور انہی شعبدہ بازوں کی طرف ہوتی ہے۔ ان کو بیماری ہوتی ہے تو شفا کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہم کو کسی نے کچھ کھلا پلا دیا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ جادوگری میرے بھائیوں، قرآن نے اس کو سیدھے سیدھے کفر کہا ہے۔ جادوگری، سحر، یہ سیدھے سیدھے کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ شیطانوں نے کفر کیا لوگوں کو جادو سکھا کر کے، اور پھر آگے فرمایا کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ کہ ہاروت اور ماروت کہتے تھے کہ جب تک کسی کو جادو سکھاتے تھے تو اس سے کہہ دیتے تھے کہ ہم سراپا آزمائش ہیں، ہم فتنہ ہیں، تم کفر کا راستہ مت اختیار کرو، تم اس علم کو حاصل کر کے کفر کا ارتکاب نہ کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ جادوگر جیسے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے اور جو بھی راستہ اختیار کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اس کا مقدر نہیں۔ جب اس کے مقدر میں کامیابی نہیں تو جو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اپنی فریاد لے کر کے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں کو متنبہ کیا کہ 7 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرنے والی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وہ سحر، اور یہ جادو ہے۔ اور بھی چیزیں بتلائی، اس میں قتل ہے، بدکاری ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن شرک کے بعد سب سے بڑی ہلاکت خیز چیز کیا ہے؟ یہی جادوگری ہے۔ لیکن آج مسلم معاشرہ انہی جادوگروں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، انہی شعبہ بازوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جن کو اپنے مستقبل کا پتہ نہیں، جن کو کل کے بارے میں معلوم نہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھلاتے ہیں کہ ہمارے مستقبل میں کیا ہے، ہماری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہماری تجارت ترقی کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ ان سے پوچھتے ہیں، ان جاہلوں سے جو سڑک کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں، جن کو خود ہی نہیں پتا اپنے بارے میں، وہ دوسروں کے مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں۔ انسان کو اپنی عقل سے سوچنا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا لیکن اس عقل کا استعمال نہیں کرتا، مرادیں مانگنے جاتے ہیں ان کے پاس، اور ان میں مشرک پنڈتوں کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں۔ افسوس کی بات، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مندروں کے دروازوں پر ان باباؤں کے پاس جانے والی نقاب پوش عورتیں ہوتی ہیں، کتنے مسلمان مرد کرتے پائجامے میں نظر آتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر کے۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے، اپنے دین کا اور ایمان کا سودا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس منا من تطیر او تطیر له ومن تکہن او تکہن له ومن سحر او سحر له ومن اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص ہم میں سے ہو نہیں سکتا جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے۔ بدشگونی، بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ الو بول دیا، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ سب بدشگونی ہے۔ بدشگونی کرنے والا یا جس کے لیے بدشگونی کی جائے، یعنی دوسرے سے کرائی جائے، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے دین ہماری شریعت کا انسان نہیں ہو سکتا۔ یا جو کہانت کرے یا کہانت کی جائے، یعنی نجومیوں کے پاس جا کر کے مستقبل کی باتیں پوچھے،
یا کسی سے پوچھوائے تو یہ دو کے دونوں ہماری شریعت کا حصہ نہیں۔ اور ومن سحر او سحر لہو، جو جادو کرے وہ اور جس کے لیے جادو کیا جائے، یہ ہمارے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ نے ایک بڑی بات بتلائی، کہا کہ ومن اتی عرافا فصدقہ بما یقول، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اس کی باتوں کو سچ مانتا ہے، تو وہ اس شریعت کا منکر ہو جاتا ہے جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی۔ سیدھے سیدھے آپ نے کفر کہا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کا تعلق غیب سے، اور غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر ان اختیارات کو مانتا ہے اور سمجھتا ہے تو یہ سیدھے سیدھے اللہ کا کفر ہے، اللہ کا انکار ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من اتی کاہنا فسألہ عن شیء، یا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس صرف چلا گیا اور اس سے کچھ پوچھ لیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت، صرف چلا گیا، اس سے پوچھ لیا، مانا نہیں مانا الگ بات ہے، خالی پوچھ لیا تو اس کی 40 دن تک نماز نہیں قبول ہوتی۔ اور پوچھنے کے ساتھ ساتھ تصدیق بھی کر لیا، اس کے بعد اس کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ مان لیا، تو ایسا شخص کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ گلی گلی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، کسی کی بکری گم ہو گئی تو، کسی کے یہاں کوئی چوری ہو گئی تو، کسی کے یہاں اور کچھ ہو گیا تو سیدھے ان نجومیوں کے پاس، ان پنڈتوں کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، اور صرف پوچھتے ہی نہیں بلکہ اسی کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کی باتوں کو سچ مانتے ہیں تو یہ عمل کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمائی۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے تو ان آستانوں سے اور ان آشرموں سے، ان کے نتیجے میں سماج کے اندر کیا کیا برائیاں پھیلتی ہیں، آپ حیران رہ جائیں۔ سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس سے انسان کا دین اور اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ان حدیثوں کے اندر صراحت سے آپ نے فرمایا۔ یہ کفری عمل ہے، اس سے انسان کا ایمان زائل ہوتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور ایمان کی دولت اگر انسان کے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر بچا کیا اس کے پاس۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ان لوگوں کی وجہ سے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے۔ یہ لوگ بسا اوقات اپنے ماننے والوں کو انسان کی بلی چڑھانے کا حکم دیتے ہیں، انسان کی بلی چڑھانے، کسی انسان کو، کسی لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور ایسی خبریں آپ سماج کے اندر، میڈیا کے اندر، اخبارات کے اندر آپ پڑھتے اور سنتے ہوں گے کہ کسی طرح کے نجومی، کسی کاہن کے کہنے پر کسی انسان نے اپنے لڑکے ہی کو قتل کر دیا، اس کی بلی چڑھا دی۔ کتنے انسان اس طریقے سے قتل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے زناکاری اور بدکاری ان کی وجہ سے عام ہوتی ہے۔ یہ جو ان کے آشرم ہوتے ہیں، یہ جو ان کے آستھانے ہوتے ہیں، وہاں عورتیں جاتی ہیں، جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد مانگنے جاتی، اور پھر ان کے ساتھ جو چکر چلتا ہے، آپ اس کی تفصیل جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہاں سے واپس آتی ہیں، اپنی عزت و عفت و عصمت گنوا کر کے وہاں سے واپس آتی ہیں۔ اور ایسے معاملات تو آئے دن ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے بابا، کتنے بڑے بڑے اس طرح کے جوتشی، جنہوں نے ایک لمبا چوڑا اپنا ایریا قائم کیا ہے، اور ان کے ان ایریوں کے اندر، ان کے ان جگہوں کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی چھاپا پڑتا ہے، گرفت میں آتے ہیں، تو جب ان کا معاملہ عوام کے سامنے آتا ہے، ان کا پول کھلتا ہے، تو لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اچھائی
اور نیکی کا اڈا نہیں بلکہ تو برائی کا اڈا تھا۔ آج اس طرح کے لوگ کتنے بڑے نامور جو اپنے زمانے میں نامور ہوتے تھے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے سیاستداں جاتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے، اور جن کے پاس اچھے اچھے لوگ جا کر کے اپنی مرادیں مانگتے تھے، آج وہ جیل کی کالی کوٹری میں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ سب جادوگری اور وہ سب عوام کو اینٹھنے کا، عوام کا پیسہ اینٹھنے کا اور عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ تھا، ایک سلسلہ تھا۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں اس طریقے سے عوام کا پیسہ لوٹا جاتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس دولت کی اتنی فراوانی ہوتی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز وہ خرید سکتے ہیں، سونے کا انبار لگا رہتا ہے۔ اور یہ کوئی دعویٰ نہیں میرے بھائیوں، یہ چیزیں بھی چھن چھن کر کے میڈیا میں آتی رہتی ہیں۔ فلاں علاقے میں فلاں آستھانے پر فلاں آشرم پر چھاپا پڑا اور اتنے ٹن سونا وہاں سے ضبط کیا گیا، اتنا نقد روپیہ وہاں سے ضبط کیا گیا۔ یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ عوام کا خون چوس کر کے آتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائیوں، بحیثیت مسلمان کے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں علم نجوم کا، جو دعویٰ کرتے ہیں ہمارے مسائل کو حل کرنے کا، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا تعلق فلاں فلاں سے ہے، یہ لوگ اسی وقت لوگوں کا کام کرتے ہیں جب ان سے کوئی غلط کام کرا لیتے ہیں۔ مثلا ان سے کہیں گے کہ تم قرآن کریم کے اوپر پیر رکھو، قرآن پر چڑھ کر کے بیٹھو، نعوذ باللہ قرآن کو گندگی میں ڈال دو، اور نجاست سے غسل نہیں کرنا، آدمی نجس ہے، جنبی حالت میں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں غسل نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے کا کام کراتے ہیں۔ کبھی کبھی حکم دیتے ہیں کہ قرآن پاک کو الٹے پڑھو، بالکل الٹ کر کے کہ جس کا کوئی معنی مطلب نہ رہ جائے بلکہ معنی مطلب ہی بگڑ کر کے رہ جائے۔ اس طریقے کا حکم دے کر کے جب تک کہ نہ اللہ کی نافرمانی نہیں کراتے ہیں تب تک وہ ان کا کام، وہ کام کیا کریں گے، مطلب یہ کہ ان کے کسی کام کی شروعات نہیں کرتے۔ یہ سراسر ہمارے دین کا سودا ہے میرے بھائی۔ اس طریقے سے بے شمار نقصانات ہمارے دینی بھی، دنیاوی بھی، مادی بھی، معنوی بھی ہیں جو ان سے وابستہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو سمجھتے نہیں، یا یہ کہ سمجھنے کے باوجود ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ نظر انداز کرنے کی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اس کا تعلق سیدھے سیدھے ہمارے دین سے، ہمارے ایمان سے، ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم نے ان حالات پر قابو نہیں پایا، خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں، خواتین زیادہ تر ان شعبدہ بازوں کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ بسا اوقات اپنے گھر والوں کو بتلائے بغیر ان کے آستھانوں پر جاتی ہیں اور ان سے اپنا تعلق رکھتی ہیں اور ان سے اپنی مرادیں مانگتی ہیں، ان سے اولاد مانگتی ہیں، لوگ ان سے رزق مانگتے ہیں اور اپنی بیماری کی شفا مانگتے ہیں۔ ہمارے انبیاء کرام کا معاملہ تھا، جو اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے، ان کو اولاد کی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ سے رجوع کرتے تھے، ان کو کسی مصیبت کا سامنا ہوتا تھا تو اللہ سے رجوع کرتے تھے، اور ہر معاملے میں انہوں نے تو یہی تعلیم دی ہے۔ اور دین نام ہے اسی چیز کا، ایمان نام ہے اسی چیز کا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو شفا دینے والا مانتے تھے، لیکن آج مسلمان یہ سب کام بھی دوسروں کی طرف پھیر رہا ہے اور دوسروں سے شفا کی امید رکھتا ہے، دوسروں سے اولاد کی امید رکھتا ہے اور دوسروں سے روزی روٹی کی امید رکھتا ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان ہو کر کے بھی ہم شرک کے کاموں میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے غلط عمل سے ہم کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ایک مومن کو حقیقت میں یہ چاہیے کہ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھے، اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھے، تلاوت قرآن سے آباد رکھے، نمازوں سے آباد رکھے، تو وہ ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ رہے۔ اور یہ جتنے وسوسے انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لگتا ہے کہ یہ ہو گیا، اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اپنے گھروں کو آباد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان بنانے کا مطلب کہ جس طرح سے قبرستان میں مردے رہتے ہیں، وہ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تو اپنے گھروں کو اس طرح سے قبرستان مت بنا دو، اپنے گھروں کے اندر اللہ کی ذکر کا، تلاوت قرآن کا اہتمام کرو۔ اور پھر فرمایا، ایک مثال دی، کہا کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان ٹکتا نہیں۔ ہمارے گھروں میں شیطان ٹکتے ہیں اسی وجہ سے کہ ہمارے گھر سورہ بقرہ کی تلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے اب محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور آیت الکرسی یہ ایک تفسیر ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں حدیثوں کے اندر کہا گیا ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے گا تو پوری رات اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور پوری رات شیطان اس کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ صبح نہیں کر لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر کے اس میں پھونکتے تھے، اور پھونکنے کے بعد پورے جسم پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے، اور یہ کام آپ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ تو یہ سب طریقے ہیں اپنے گھروں کو، اپنے بال بچوں کو محفوظ رکھنے کے، شیطانوں سے، جنوں سے اور اس طرح کے ضرر رساں لوگوں سے۔ ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارے گھروں میں شیطان بسے گا، اور پھر ہمیں وہی سب وسوسے، وہی خیالات آئیں گے جن کا ہمیں سامنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔